السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جنزادی بنی دلہن کی لاسٹ ایپیسوڈ آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ زرین کی شادی کی تقریب کے سلسلے میں سب فارم ہاؤس پر موجود ہیں، بارات آ چکی ہے اور لڑکیاں تیار ہونے کے لیے آئینہ تلاش کر رہی ہیں، پر کہیں بھی کوئی آئینہ نہیں۔ ملازمہ اس گھر سے غائب ہو گئی۔ جنات نے اس کا حشر ویسے ہی کیا جیسے اور ملازمین کا کیا، یعنی اس کو بھی ہڈیوں کا ڈھیر بنا دیا۔ اب آگے پروگرام کے مطابق نکاح کی رسم کھانے سے پہلے ہی ادا ہونی تھی اور دوری کی وجہ سے آج کی رات باراتیوں کو یہیں رکنا تھا اور اگلی صبح واپس چلے جانا تھا۔ کچھ وقت آرام کرنے کے بعد دلہا کے والد نے کہا کہ اب نکاح پڑھوا دینا چاہیے۔ سب کی رضامندی سے مولوی صاحب نے کارروائی شروع کی۔ دلہا سمیع اور دلہن کو الگ الگ کمروں میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا وہ سب سے پہلے دلہن سے رضامندی لینا چاہیں گے اور دلہن کے کمرے تک پہنچ جائیں گے۔ ان کی اس بات پر گھر والے انہیں لے کر زرین کے کمرے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے زرین سے اجازت لی تو وہ کھلکھلا کر زور زور سے ہنس پڑی۔ زرین کی یہ عجیب حرکت سب کو بہت معیوب لگی، بہت ہی بری لگی۔ زرین کی اجازت لے کر مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا اور آخر میں نکاح نامے پر زرین کے دستخط کروائے۔ زرین نے مختلف جگہوں پر خوشی خوشی دستخط یعنی سائن کر دیے۔ مولوی صاحب زرین کے کمرے سے اٹھ کر دلہا کے کمرے میں آ گئے اور 6 کلمے اور کچھ دعائیں پڑھنے کے بعد سمیع کو نکاح نامے پر دلہا والی جگہ پر سائن کرنے کو کہا۔ سمیع اور مولوی صاحب نے دیکھا کہ جہاں دلہے نے سائن کرنے تھے وہاں کسی اور کے سائن نمودار ہو گئے اور سمیع کے دستخط کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ سمیع حیران اور پریشان ہو کر بولا، مولوی صاحب یہ کس کے سائن ہیں؟ یہاں تو مجھے سائن کرنے تھے۔ مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ ایسا کب ہوا، کسی اور نے یہاں پر سائن کب کیے؟ لیکن پھر انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے نکاح نامے پر پہلے سے کسی اور نے سائن کر دیے ہوں اور میں غلط نکاح نامہ اٹھا کر لے آیا ہوں۔ انہوں نے زرین کے کمرے میں جا کر نئے فارم پر زرین سے دوبارہ سائن کروائے اور وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جہاں سب مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے آ گئے اور جب دوبارہ سمیع کو سائن کرنے کو کہا تو پھر سے وہی حادثہ ہوا، یعنی سائن دوبارہ وہاں پر نمودار ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اندیکھی قوت، کوئی اندیکھی ہستی وہاں پر موجود ہے اور وہ دلہے کے نام کی جگہ پر سائن کر رہی ہے۔ نکاح کی تقریب میں موجود سب لوگوں کو باری باری نکاح نامہ دکھایا گیا۔ دلہن کے نکاح کے بعد یہ سائن کاغذ پر خود بخود نمودار ہو رہے ہیں۔ ایسا دوسری مرتبہ ہوا۔ تقریب میں شریک سب لوگوں نے نکاح نامے کو باری باری دیکھا۔ سب پریشان ہو گئے اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جو سائن کر رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ سب پریشان ہو رہے تھے۔ نکاح نامے کی روح سے تو زرین کا نکاح اس سائن کرنے والے سے ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے حیرانی سے کہا، اور ایسا ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوا ہے، پر دلہا کہاں ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور زرین اب کسی اندیکھی مخلوق کے نکاح میں آ چکی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ یہ بات سن کر سرمد آغا غش کھا کر گر گئے۔ سمد اور سلمان نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا اور پھر تقریب میں موجود سب لوگوں کو فارم ہاؤس میں ہونے والی تمام باتیں شروع سے آخر تک بتا دی کہ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے پرانے اور قدیم فارم ہاؤس کو دلہن کی طرح سجا پایا تھا انہوں نے، اور نہ جانے کون آ کر اس کو سجا گیا تھا یہ بھی نہیں جانتے۔ بس بتایا گیا کوئی بندہ آیا تھا اور اس نے کہا ان کو سرمد میں بھیجا ہے، جبکہ سرمد صاحب یہ بات ہرگز نہیں جانتے تھے۔ فارم ہاؤس میں آتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو بار بار ان کے سامنے آتی رہی۔ پہلے کہا صدقہ کیوں نہیں دیا، پھر اس نے کہا یہاں سے واپس نہیں جا سکتے ہیں، شادی تو یہیں ہوگی۔ اور پھر وہ بتانے لگے کہ فارم ہاؤس میں ایک کمرہ ایسا ہے جہاں پر زرین کے بچپن سے لے کر اب تک کی تمام تصویریں دیواروں پر لگی ہوئی ہیں۔ زرین کی اوپٹن کی رسم میں اس عورت کا زرین اور نامعلوم دلہے کو سمیع کے خون سے اوپٹن لگانا، یہ سب واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ سمیع کو درخت پر الٹا لٹکا کر اس کی گردن بھی کاٹ دی گئی۔ ہمیں معلوم ہے یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ماننا سب کے لیے ناممکن ہے، پر ایسا ہوا ہے۔ سرمد صاحب نے سب سے التجا کی کہ ہمیں ابھی اسی وقت مل کر فارم ہاؤس سے نکل جانا چاہیے۔ شاید ہم زیادہ لوگ ہیں، آسانی سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اکیلے تو یہاں سے جانے نہیں دیا گیا، اور ہم پھر شہر جا کر زرین کا دوبارہ سے نکاح کروائیں گے سمیع کے ساتھ۔ سب نے سرمد کی بات سے اتفاق کیا اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ سب گھبرا رہے تھے کیونکہ اندیکھی طاقتیں اب انہیں ڈرا رہی تھیں۔ 1 ہی گھنٹے میں جانے کی تیاری مکمل ہو گئی
और सब गाड़ियों में बैठ गए। सरमद ने जरीन को अपनी गाड़ी में अपने साथ ही बिठाना चाहा था तो वो उसे लेने जैसे ही कमरे में पहुंचे, जरीन गायब थी। पूरे फार्म हाउस में जरीन का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। जरीन खो चुकी है, ये इतला जब सबको दी गई तो सब परेशान हो गए, सबके हाथ पैर फूल गए। हिना बेगम, सरमद आगा दुख और गम से निढाल हो चुके थे। फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद जरीन का पता नहीं चल सका। दुल्हा समी और बारातियों ने भी हर जगह ढूंढने में उनकी मदद की। कुछ का कहना यह था कहीं खुदा न खास्ता कोई जंगली जानवर ना उठाकर ले गया हो, लिहाजा इर्द गिर्द के तमाम इलाके को देखा गया। सब तरफ मायूसी छा गई। रात गए, सब थक हार कर वापस फार्म हाउस आ गए। परेशानी और दुख से सरमद की हालत तशवीशनाक होती जा रही थी। साद और रजी ने कुछ लोगों को साथ लिया और मुलाजिमों के उस कमरे में पहुंच गए जहां इंसानी हड्डियों का अंबार लगा हुआ था। वहीं उन्होंने मुलाजमा के फटे कपड़े देखे और यकीन कर लिया कि उसकी हड्डियां भी यहाँ से ही मिलेंगी। रजी को शक था कहीं जरीन के साथ भी ऐसा हादसा न हुआ हो। ये सोचकर उसे झुरझुरी सी आ गई और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सारी रात के गुजर जाने का किसी को एहसास तक नहीं हुआ। सुबह की रोशनी में एक मरतबा फिर से जरीन को ढूंढने निकल खड़े हुए। वापसी पर सबने देखा फार्म हाउस की रोशनियां और रौनक, कीमती सामान सब खत्म हो चुके हैं। फार्म हाउस अपनी उसी पुरानी और बोसीदा हालत में आ चुका है। इर्द गिर्द कुछ घर भी दिखाई दिए गए। फार्म हाउस में एक एक लम्हा सदियों पर मुहित दिखाई दे रहा था सबको। समी के दिल में कुछ शक सा हुआ। वो अकेले इर्द गिर्द के इलाके देखने निकल गया। चलते चलते वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल के बीच जाकर उसे घुंघरू की आवाज आने लगी। समी ने आवाज को सुनकर उस सिम चलने का फैसला किया। काफी दूर पीछा करने के बाद वो आवाज के करीब पहुंचा तो देखा कि जरीन उरूसी यानी दुल्हन के लिबास में मलबूस खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही थी। इससे कबल कि समी उसे आवाज देता उसने उसे देखकर कुछ कहा। जोहर की नमाज का वक्त हो चला तो मौलवी साहब ने फार्म हाउस के लॉन में अजान दी और सबको नमाज के लिए इकट्ठा किया। तमाम लोगों ने सफ़े बांध ली। मर्दों की सफ़ों के पीछे ख़वातीन ने भी अपनी सफ़ों में तरतीब दी और सबने बाजमात नमाज अदा की। नमाज के बाद मौलवी साहब ने सरमद आगा से कहा, आप लोगों की बातों से और जरीन बेटी के इस तरह गायब हो जाने से साफ जाहिर है कि इस फार्म हाउस में जिन्नात मौजूद थे और अब इस फार्म हाउस की हालत भी यही कह रही है कि यहाँ ऐसी मखलूक़ात आबाद थीं। कल फार्म हाउस एक खूबसूरत महल दिखाई दे रहा था और आज इसकी खस्ता हाली ये बता रही है कि जैसे अब वो मखलूक यहाँ से जा चुकी है। जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ वो ये है कि जरीन बेटी का निकाह किसी जिनजात से हुआ है और वो उसे अपनी दुनिया में ले जा चुका है। निकाह नामे पर उसी के दस्तखत यानी साइन नमूदार होते होंगे। मौलवी साहब अभी उन बातों का तज़किरा कर ही रहे थे कि उन्हें दूर से कोई साइकिल सवार फार्म हाउस आता हुआ दिखाई दिया। करीब आने पर उसने सबको देखा और अदब से सलाम पेश किया। सरमद ने पहचानने में ज़रा देर नहीं लगाई। इससे पहले कि सरमद कुछ कहते उसने कहा, सलाम साहब, आप सब किस वक्त तशरीफ़ लाए? मुझे बताते मैं थोड़ी बहुत सफाई करवा देता। बस 10 मिनट के लिए बाजार से सौदा लेने गया था। रजी उसकी बात का मतलब समझकर बोला, तो 10 मिनट पहले कहाँ थे आप? मुझे कहाँ जाना है साहब, जब से सरमद और सलमान यहाँ छोड़कर गए हैं। लेकिन बाबा हम यहाँ कुछ देर पहले नहीं बल्कि 4 दिन से मौजूद हैं। 4था दिन हो गया है हमें यहाँ। रजी ने जानबूझकर कहा। चौकीदार ने हंसकर कहा, मैंने बरसों नमक खाया है आपका, मैं नमक हरामी नहीं करूँगा साहब। मैं अभी 10 मिनट पहले ही तो गया था और आप लोग मेरे बाद आ गए हैं। फिर उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई, जुलेखा इधर आओ, देखो कौन आया है। जुलेखा को देखकर रजी, सास, सरमद और समद की चीख निकलते निकलते रह गई। जुलेखा वही औरत थी जो उनको रास्ते में बार बार मिलती रही। उसने आते ही सबको सलाम किया और खुश दिली से सबको बारी बारी खुशामदीद कहने लगी और भागम भाग बैठने के लिए कुर्सी पेश करने लगी जैसे ये अभी फार्म हाउस पहुंचे हों। यही थी वो जो हमें रास्ते में मिली, जिन्होंने कहा था कि शादी तो यहीं होगी। साद ने शोर मचाया। हिना बेगम ने जुलेखा को पानी के बहाने यहाँ से भेज दिया तो रजी ने कहा, इस औरत को जाने मत दें, यही हमें बताएगी असल बात। इसको सब पता है। ये कह रही थी सदका क्यों नहीं दिया, ये कह रही थी शादी किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते हो। हमारी गाड़ी की तरफ देखा था इसने, हमारी गाड़ी नहीं चल रही थी। सरमद ने उसको बताया कि हम पिछले 4 दिन से यहाँ हैं और हमारी बेटी जरीन यहाँ खो चुकी है। मुलाजिम रमज़ान ने बताया कि साहब जी आपने तो बहुत ज़्यादा देर कर दी, जरीन को दफनाए एक ज़माना बीत गया। जरीन की पैदाइश के बाद आप लोग यहाँ से चले गए थे, इतने बरस तक कोई यहाँ आया भी नहीं।
اب رمضان کی باتیں سب کو چکرا دینے کے لیے کافی تھی۔ یہ کیا بھول بھلیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا تھا؟ کیا کوئی چھل تھا؟ کیا کوئی چال تھی؟ یہ سب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہنا بیگم کی حالت بھی خاصی خراب ہونے لگی۔ انہوں نے رمضان کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ فارم ہاؤس سے زرین کے بغیر میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، سرمد نے روتے ہوئے حکمیہ انداز میں کہا، اور انہوں نے رمضان کو مختصراً ساری بات بتا دی۔ بات سنتے ہی زلیخا اور ہنا کی نظر آپس میں ملی اور دونوں کھسیانی سی نظر آنے لگی، جیسے کوئی بات ہے، کوئی ایسی بات ہے جو ان دونوں کو معلوم ہے۔ مولوی صاحب جو دور بیٹھے تمام ماجرا دیکھ رہے تھے، کافی دیر تک سوچتے رہے اور بولے، سرمد، میں آپ کی بیگم سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہنا بیگم نے سرمد کے کہنے سے پہلے ہی بتانا شروع کر دیا کہ مولوی صاحب ٹھہریے، میں سب کچھ بتاتی ہوں، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا علم مجھے ہے۔ کیا علم ہے؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، سرمد نے کہا۔ یہ آج سے 20 برس پہلے کی بات ہے۔ میری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے اور ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ہم سب کافی پریشان تھے۔ سرمد اور میں اس فارم ہاؤس پر رہتے تھے۔ سرمد بھی مجھے بہت فکر مند نظر آتے تھے۔ ان کو یہ چاہت نہیں تھی کہ بیٹا ہو، بس بیٹی بھی ہوتی تو وہ خوش ہوتے، بس اولاد کی ہم دونوں کو خواہش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں پر مہربانی کی اور زرین کی آمد کی خوشخبری ہمیں سنا دی۔ اس وقت میں جو کھانا بناتی تو وہ غائب ہو جاتا۔ یہ بہت حیرت انگیز بات تھی۔ میرے دل میں اچانک یہ بات آ گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں اس فارم ہاؤس میں کوئی اور مخلوق بھی آباد ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگا اور وہ مجھے نظر آنے لگی، اور وہ عورت باقاعدہ مجھے دکھتی تھی۔ پہلے میں اسے اپنی ملازمہ زلیخا سمجھتی تھی اور اس کے ساتھ باتیں بھی کیا کرتی تھی، پر میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ بھی امید سے تھی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ زلیخا نہیں ہے۔ مجھے اعتماد میں لے کر اس نے بتایا کہ وہ زلیخا کی شکل میں ایک جن ذات ہے اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور وہ پچھلے 1.5 سال سے اسی جگہ پر رہ رہی ہے۔ میری ملازمہ زلیخا جو اس کی شکل کی ہی تھی، اس نے اور میں نے اس عورت کی بہت خدمت کی اور وہ ہم سے کافی خوش تھی، اور وہ بھی اتفاق سے امید سے ہی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی تھی، اس کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، اور مجھے بالکل ظاہر نہیں ہوا کہ وہ جن زادی ہے۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ زلیخا نہیں ہے، بلکہ وہ زلیخا کی شکل میں ایک جن ذات ہے۔ مجھے اعتماد میں وہ لے چکی تھی، اور چونکہ میں اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی، اور وہ میری تنہائی کو دور کرنے والی ساتھی تھی، تو مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ لیکن قسمت نے مجھے ایک بہت بڑا دکھ دیا۔ میرے ہاں ایک مردہ بیٹی دی اللہ تعالیٰ نے۔ میں دکھ سے نڈھال تھی۔ مجھے خود سے زیادہ سرمد کی فکر تھی، کیونکہ سرمد اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، اور یہ بات میں، زلیخا اور وہ جن زادی جانتی تھی۔ مجھے بہت فکر تھی کہ وہ کتنے دکھی ہوں گے، کیونکہ اتنے سالوں بعد ہمارے ہاں بچہ ہونے والا تھا اور اب وہ بھی زندہ نہیں تھا۔ میں نے چونکہ زلیخا کے ساتھ مل کر اس جن زادی کی بہت خدمت کی تھی، اس کو خوش کیا تھا، اور یہ جنات کی عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ خوش ہو جائیں تو انسان کو اس کے احسان کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ اس نے میرے احسان کا بدلہ اپنی جن زادی میری گود میں ڈال کر اتار دیا، اور سختی سے منع کیا کہ اس بات کی خبر زلیخا اور میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کی جان لے لوں گی جس نے میری بیٹی کو تنگ کرنا چاہا، کہ تم نے اگر اپنے شوہر کو بھی یہ بات بتائی، تمہیں یہ راز ہی رکھنا ہوگا، ورنہ میں زرین کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ میں نے ڈر کر سرمد کو بھی نہیں بتایا، اور میں ان کی جان کی فکر میں زرین کا راز چھپا کر اپنے سینے سے اس کو لگا چکی تھی۔ رمضان اور زلیخا نے اسی کمرے کے کونے میں ایک قبر کھودی اور ہماری بچی کو دفنا دیا۔ زرین ہمارے ساتھ رہتی رہی، اور وہ جن زادی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ زرین کس طرح دوسرے لوگوں سے الگ تھی، ہر چیز میں آگے تھی۔ پڑھائی میں اس کی ٹیچرز حیران ہوتی تھی کہ وہ کس طرح آگے کا سبق یاد کر لیتی ہے۔ ہر کام میں اس کو مہارت تھی، اس لیے کہ زرین ہماری بیٹی ایک جن زادی کی بیٹی ہے، یعنی جن ذات ہے۔ ہم اس کو لے کر خوشی خوشی شہر آ گئے تھے۔ زرین یہ بات بڑی ہو کر جان چکی تھی۔ وہ ہم دونوں سے پھر بھی بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سرمد پر زرین کے جن باپ نے حملہ کر دیا تھا۔ زرین نے ہی اس سے مقابلہ کیا، اور اس کے مقابلے میں وہ بے حد زخمی ہو گئی تھی، بہت ہی کمزور، اور اپنے باپ کو وہاں سے اس نے بھگا دیا تھا۔ فارم ہاؤس میں اس نے ہم سب کی بہت رکھوالی کی، یہاں تک کہ ان کی کھودی ہوئی قبروں میں انہی جنوں کو دفن کر دیا
وہ قبریں جو آپ تینوں نے دیکھی تھیں، یاد ہے نا آپ کو؟ آپ کو وہ قبریں دکھی تھیں، آپ کے نام بھی تھے ان قبروں میں، کیونکہ وہ جنات جو دشمن تھے، وہ زرین کے باپ کے بھیجے ہوئے ساتھی تھے۔ انہوں نے ہی آپ کو انسانی گوشت کا کھانا کھلایا، طرح طرح سے آپ کو دھمکانے کی کوشش کی، اور زرین آپ کے سامنے نہیں تھی پر وہ ان سے لڑ رہی تھی۔ انہی قبروں میں ان جنات کو دفن کر دیا تھا اس نے۔ زرین ہماری بیٹی ایک بہت طاقتور جنزادی ہے، اس نے ہم سب سے حقیقی رشتہ نبھایا ہے اور فارم ہاؤس میں آنے والے سب لوگوں کی حفاظت خود کرتی رہی ہے، سوائے اس ملازمہ کے، کیونکہ اس وقت زرین اپنے باپ کے ساتھ انہیں تسلی دینے میں مصروف تھی۔ زرین کے لیے سرمد بہت اہم ہے۔ یہ سب بتا کر ہینا نے رونا شروع کر دیا۔ سرمد اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور کہنے لگے، میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، میری بیٹی جنزادی نہیں ہو سکتی ہے، وہ میری اپنی بیٹی ہے، میرا خون ہے۔ میں اب بھی یہی کہوں گا، میں زرین کو یہاں چھوڑ کر ہرگز ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابھی وہ یہی کہہ رہے تھے اور ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ان کی بیٹی جنزادی ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، بچپن سے لے کر اب تک اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، اور آج انہیں پتہ چلا کہ وہ جنزادی ہے۔ اسی وقت سمی ہانپتا کانپتا آیا اور کہا کہ اس نے زرین کو بہت بری اور عجیب حالت میں دیکھا ہے۔ وہ چل رہی تھی لیکن اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر کہا، واپس چلے جاؤ، واپس، میرے پیچھے مت آنا، جل کر بھسم کر دیے جاؤ گے۔ سرمد آغا نے سمی کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے وہاں لے چلو جہاں میری زرین کو دیکھا ہے تم نے۔ میں جل کر بھسم ہو جانا چاہتا ہوں پر یہاں سے زرین کے بغیر نہیں جا پاؤں گا۔ یہ کہہ کر سرمد نے زاروں قطع رونا شروع کر دیا۔ سمی ان کو اسی جگہ پر لے آیا جہاں پر اس نے زرین کو دیکھا تھا۔ زرین سچ میں ان کی زرین نہیں تھی، یعنی انسان نہیں تھی، وہ جنزادی تھی، پر اسی دلہن کے روپ میں تھی، دلہن کے عروسی جوڑے میں تھی۔ زرین نے مسکرا کر دروازہ کھول دیا اور ہلکے سے بولی، بابا جان، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سرمد نے زرین کو سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ زرین نے کہا، آپ نے تو بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں بابا، میری شادی ہو گئی ہے، لیکن کسی انسان سے نہیں، میں جنزادی ہوں۔ یہ بات آپ نہیں جانتے تھے پر اماں جانتی تھیں۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ بابا کو نہیں پتہ چلنی چاہیے یہ بات، اس لیے آپ سے ہر وقت چھپائی یہ بات، کیونکہ آپ اگر جان لیتے کہ میں ایک جن کی بیٹی ہوں تو آپ یہ صدمہ سہ نہیں پاتے۔ پر میں کیا کروں، میں ایک جنزادی ہوں، میری شادی ایک انسان سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے جہاں پر آپ نے جو بھی تقریبات دیکھی، اپٹن کی رسم دیکھی، تمام تصویریں دیکھی، وہ صحیح تھیں۔ میری شادی ایک جنزاد سے ہی ہوئی ہے۔ کیا آپ مجھے میرے شوہر کے ساتھ رخصت نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں بابا جان، میں آپ کی بیٹی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، اور ہر بیٹی کی طرح میں بھی آپ سے ملنے ضرور آیا کروں گی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کی بیٹی ایک جن ہے۔ سرمد اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے اس بات کا، انہیں یقین نہیں تھا، پر جب ان کی بیٹی نے بتا دیا تو وہ کیا کر سکتے تھے۔ وہ خوش ہو گئے۔ چلو، جس بیٹی کو اتنے پیار سے پالا اس کی شادی ہو گئی۔ کیا اپنے دلہے کو میرے سامنے نہیں لاؤ گی؟ دلہے کو وہ ان کے سامنے لا چکی تھی، وہ بھی جنزاد ہی تھا۔ اور پھر اچانک زرین کی اصل ماں ان کے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کی بیگم نے میرا بہت خیال رکھا، ان کے اسی خیال رکھنے کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی آپ کو تحفے میں دی تھی تاکہ آپ اس کی تربیت کریں، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، پر چونکہ یہ جنزاد ہے تو اس کی شادی انسان سے نہیں ہو سکتی تھی، اسی وجہ سے ہم نے اس فارم ہاؤس کو سجایا، ہر چیز اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کی، پر ہم ان سب باتوں کے لیے معذرت کرتے ہیں جو کچھ آپ کے سامنے ہوئی۔ میرا شوہر بہت ظالم ہے، اس نے ہی آپ سب پر حملہ کیا تھا، اس نے ہی وہاں پر قبریں بنوائی تھی اور اس نے ہی آپ سب کو دفن کرنا چاہا تھا، پر میری بیٹی بہت بہادر ہے، بہت طاقتور ہے، اس نے آپ کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، پر یہ دستور ہے کہ ہم اب اپنی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں، آپ اس کو رخصت کر دیجئے۔ سرمد آغا آپ خوش ہو گئے تھے، انہوں نے سب کے سامنے اپنی بیٹی زرین کا ہاتھ جنزاد کے ہاتھ میں دے دیا اور خوشی خوشی اس کو رخصت کر دیا۔ ایک جنزاد نے اتنا بڑا تحفہ دیا ان کو، ان کی بیٹی ان کو دی، جبکہ ان کی اصلی بیٹی تو مر چکی تھی۔ اب وہ زرین کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے کہ زرین ان سے ملنے نہیں آتی ہے، زرین ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ اس سے ملنے آتی ہیں
اور ان کی خدمت کرتی ہے، اسی طرح جس طرح وہ پیاری بیٹی بن کر ان کے ساتھ رہتی تھی، بلکہ اب تو اور زیادہ ان کا خیال رکھتی ہے۔ اسی بات نے ان کو تسلی دے رکھی ہے۔ لیکن تمام لوگ حیران پریشان تھے کہ وہ کسی انسان کی نہیں بلکہ جنزادی کی شادی میں شریک ہوئے۔ ایک جنزادی کو دلہن بنا ہوا دیکھا۔ لوگ آج تک اس واقعے کو بھول نہیں پاتے ہیں۔ وہ فارم ہاؤس اب بھی ویران ہے، وہاں پر کوئی نہیں رہتا ہے، لیکن سنتے ہیں کہ وہاں پر اب چہل قدمی کی آواز آتی ہے۔ وہاں پر جنات چل پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان تو وہاں رہ ہی نہیں سکتے۔